बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाज़रीन, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, बार बार उगलवाने की कोशिश है कि पीटीआई में एक दूसरे को किसी तरह से लड़ाया जाए, क्योंकि बहुत दिन हो गए इमरान खान साहब की वाज़ेह हिदायत के बावजूद जो आपस में इनकी चोंचें फंसी हुई थी, लड़ रहे थे, मीडिया पे आके बयानबाजियाँ कर रहे थे और मीडिया का मंजन बिक रहा था। उसके बाद बहुत सारे मीडिया चैनल्स कल परसों से कोशिश कर रहे हैं कि शायद कोई आए पीटीआई का बंदा और उसके कुरेद के उसके साथ जो है ना वो अंदर की बात निकालने की कोशिश की जाए। लेकिन इमरान खान साहब के वाज़ेह हिदायत के बावजूद ये तमाम के तमाम लोग जो हैं ये मुत्तफिक हो गए हैं। अब ये चौराहे की बजाय जो सियासत का इनका ड्राइंग रूम है वहाँ पर बैठ के एक दूसरे के साथ इख्तलाफात कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने चूंकि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात से इनकार इसलिए किया क्योंकि उन्हें पता था कुछ मिलना नहीं है, और इमरान खान साहब के जो बेसिकली इत्तेहादी हैं वो इस चीज़ से नाराज़ हो रहे थे और खान साहब से बार बार मुतालिबा कर रहे थे कि खान साहब अगर हमें साथ लेके चलना है तो आपको इस्टेब्लिशमेंट से दूरी इख्तियार करनी पड़ेगी, आपको इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात से इनकार करना पड़ेगा। और इमरान खान साहब ने जो है ना वो शदीद मजबूरी के अंदर ये इनकार किया। ये सारी गुफ्तगू आज की आपको अखबारात में भी मिलेगी और ये स्टोरी भी मिलेगी कि खान साहब ने मुज़ाकरात से बेसिकली इनकार इस वजह से किया है। पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि इमरान खान साहब जैसे आदमी को ये बात पता है, और उनकी जब मुलाकात एक लंबे टाइम के बाद करवाई गई है तो उसके बाद उन्होंने ये हिदायत बाहर भेजी है। खान साहब ने मुज़ाकरात से इनकार क्यों किया है? पहली जो उसकी कलीदी वजह है वो ये है कि पीटीआई को दूसरी इन तमाम जमातों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी सियासी जमात अपने अवाम अपने वोटर के ज़रिए बनती है, उभरती है या कमज़ोर होती है। पीटीआई की जो सबसे बड़ी मजबूती आज भी है वो अवाम है, और इमरान खान साहब ने ये वाज़े कहा है कि हमें किसी के साथ नाज नखरे उठाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी सियासी जमातों को पीटीआई का प्लेटफॉर्म ज़रूरी लगता है, इसलिए वो पीटीआई के साथ जुड़ती हैं। हमारे यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है उसमें बड़ी तादाद में वकला मौजूद हैं, सियासी लोग मौजूद हैं मगर कम है। वकला की तादाद बहुत बड़ी है, और इवन दो के जो कायम मकाम चेयरमैन हैं वो भी वकील हैं। वकला का सोच का तरीके अलग है, जो सियासत के मैदान के खिलाड़ी हैं उनका तरीक़ेकार अलग है। इमरान खान साहब सियासत के खिलाड़ी हैं और उनको पता है कि जो भी कुछ बन पड़ा वो सियासी तरीके से होगा, और सियासी लोग समझते हैं कि अवाम की जो मंझधार है वही, या अवाम की जो लहरें होती हैं वही निकालती हैं मुश्किलात से। जो वकला हैं बेसिकली उनका जो तरीक़ेकार है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उनको लगता है कि सब सियासी जमातों को अगर हम साथ मिलाकर चलेंगे तो शायद ये हमारी मजबूती होगी। सबको साथ लेकर ज़रूरी तौर पे चलना चाहिए, ये लाजिम होता है। लेकिन जब आपको पता हो कि आपकी क़ुव्वत अवाम है और अवाम 26 नवंबर के बाद भी इमरान खान साहब की कॉल का इंतज़ार कर रही है और साथ चलने के लिए तैयार है, तो फिर इसलिए इमरान खान साहब ने कहा था कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते, और किसी भी सियासी जमात, जिसमें इशारा मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात की तरफ था कि आपको नाज नखरे उठाने की ज़रूरत नहीं है अगर वो आपके साथ जो है वो चलने के लिए तैयार नहीं है। फिर आज के अखबार में आपको अंसार अब्बासी साहब की ये खबर भी मिलेगी, जंग अखबार में लिखा गया है कि तहरीक इंसाफ एक साल में जो अपने बुनियादी मुतालबात हैं उनसे पीछे हट गई है। बज़ाहिर हमें ऐसा लगता है वो जो इमरान खान साहब और पार्टी का मुतालबा था कि 2024 का इलेक्शन जो चोरी हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, या 26 नवंबर का जो कत्लेआम हुआ उसके ऊपर बाकायदा तौर पे एक इंक्वायरी होनी चाहिए, और इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उनका ओपन ट्रायल होना चाहिए, और नए इलेक्शन की जो एक डिमांड थी उससे हमें बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे हट गई है, क्योंकि पीटीआई के जो लोग हैं उनको एक ही वक्त में कई महाजों का सामना इस तरह से है कि एक अकेले आदमी को आपने मैदान में उतार दिया, और जो बड़े बड़े सांड हैं वो महाजों की शक्ल में उसके इर्द गिर्द हैं। कोई इधर से उसको टक्कर मारने की कोशिश करता है, कोई उस तरफ से कोशिश करता है, और आदमी का जो बच निकलने का प्लान है वो कहीं दरमियान में दबा रह गया। बिल्कुल इस वक्त पीटीआई की मिसाल और हैसियत आपको ऐसी ही महसूस होगी कि वो एक ऐसे ग्राउंड में खड़ी है जहाँ पर महाज के नाम पर बड़े बड़े सांड उससे आकर टकराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी सूरत में जहाँ तक बात रह गई मुज़ाकरात के हवाले से, तो मुज़ाकरात का दरवाज़ा इमरान खान साहब ने उस दिन बंद कर दिया था जिस दिन उन्होंने कहा था कि आपने अगर बात करनी है तो आइन की बालादस्ती पे बात करें, आपने बात करनी है तो अवाम की हुक्मरानी के ऊपर बात करें,
آپ نے اگر بات کرنی ہے تو پاکستان کے مفاد کی بات کریں، اس وقت آپ کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ یہ باب یا یہ دروازہ اسی دن بند ہو گیا تھا۔ یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کو مذاکرات کی آفر ہو نہیں رہی، مگر وہ جان بوجھ کے خود کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے مذاکرات کی آفرز ہیں، میں قبول نہیں کر رہا۔ خان صاحب نے مذاکرات کا جو ڈیل کا تاثر ہے اس کا دروازہ انہوں نے خود بند کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ واضح کہہ دیا تھا کہ اگر آپ 26 نومبر کی انویسٹیگیشنز کراتے ہیں تو ہم سے بات ہو سکتی ہے۔ اگر آپ یہ مان لیتے ہیں کہ 24 کا الیکشن چوری ہوا تھا، اس کی انویسٹیگیشن کرائیں، یا پھر عوام کے مفاد کو یا عوام کی حکمرانی کو یا آئین کی بالادستی کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں تو ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ورنہ یہ روز اول سے سب کو روز روشن کی طرح پتہ ہے کہ خان صاحب کے پاس جو پہلی ڈیل سب سے پہلے گئی تھی وہ یہی تھی کہ خان صاحب آپ نے مکمل خاموش رہنا ہے۔ اس کے نتیجے میں 200-300 کے قریب جو ان کے اوپر کیسز ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، مکمل ان کو قانونی طور پہ استثناء حاصل ہو جائے گا، سب چیزیں ان کی ریلیونٹ ہو جائیں گی۔ بس اس کے بدلے میں عمران خان کو خاموش رہنا تھا۔ خان صاحب نے خاموشی سے انکار اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اصولوں کے کھلاڑی ہیں، اپنے اصول پہ وہ سمجھوتا نہیں کریں گے، اور ان کا اصول یہ ہے کہ ہم نے آئین کو ہمیشہ بالادست رکھنا ہے۔ ان کا اصول یہ ہے کہ سیاست کے لوگ ہی سیاسی فیصلہ کریں گے۔ ان کا اصول یہ ہے کہ جب عوام اپنا ووٹ کا حق استعمال کرتی ہے تو حق حکمرانی بھی عوام کا ہی مرضی کا ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ملک کے مفادات کو عزیز رکھنا چاہیے، نہ کہ اپنے مفادات کو عزیز رکھنا چاہیے، اور یہ ساری چیزیں اسی وقت بند ہو گئی تھیں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ خان صاحب یا پی ٹی آئی اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹ گئی ہے، اس وقت پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب ایک ساتھ کئی جنگیں لڑ رہے ہیں، کئی معاملات ہیں جن سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ کہہ دینا کہ جی وہ اپنے بنیادی مطالبات سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، تو آج بھی پی ٹی آئی اپنے مطالبات سے ہٹی نہیں ہے۔ جس دن عمران خان یہ بات کریں گے کہ ہمیں اپنے تمام لوگ عزیز ہیں، اس دن یہ سب چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی۔ جس دن عمران خان صاحب کہیں گے کہ ہاں چلیے ایسا ہوگا، اسی دن آپ کو یہ ساری چیزیں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے واضح پیغام دیا ہے کہ ملک اور قوم کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو کریے، لیکن میرے لیے اگر کوئی شخص بات کر رہا ہے مذاکرات کی یا میرے کیسز میں میرے ریلیف کے لیے مجھ سے بات کر رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیز ناقابل قبول ہے، کیونکہ یہ تاثر ڈیل پہ جائے گا۔ عمران خان صاحب نے اپنے قد اور اصولوں کی جو ایک عمارت آسمان تک بلند و بانگ ایک عمارت تعمیر کی ہے، عمران خان صاحب نہیں چاہتے کہ اپنے تاریخ کے ان لمحات میں جب کوئی تاریخ اب فیصلہ کر دے گی تو وہ اپنی اس عمارت کو کسی ڈیل یا کسی ایسی چیز کی وجہ سے گرا دیں گے، سبوتاژ کر دیں گے۔ وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اب کچھ لوگ ہیں وہ بھاشن بازی کر رہے ہیں کہ جی علیمہ خان، کیونکہ یہ بہت زیادہ بات اٹھ رہی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ خان صاحب کی فیملی ہیں، ان کی بہن ہیں، اور علیمہ خان سے ملاقات ان کا ایک آئینی حق ہے، اخلاقی انسانی حق ہے۔ آپ کسی بھی قیدی کو اس کے اہل خانہ سے ملاقات کے بغیر نہیں رکھ سکتے، ان کو اس سے دور نہیں رکھ سکتے۔ اب جو توجیہ پیش کی جا رہی ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کے جو دور کے اندر، دور اسیری کے اندر، یہ جو ابھی کچھ عرصہ پہلے تک دھڑا دھڑ آرٹیکلز پبلش ہوئے ہیں مختلف انٹرنیشنل پیپرز میں، میگزینز میں، جس میں عمران خان صاحب کے موقف کو پبلش کیا گیا ہے، تو بیسکلی یہ سارا جو بیانیہ تھا یا پاکستان کے خلاف جو بیانیہ تھا یا جو انڈیا کے اندر بیانیہ پنپ رہا تھا عمران خان کو لے کر پاکستان کے مخالف، اس کے پیچھے جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ تھی۔ اور علیمہ خان کے ان تمام چیزوں کے بارے میں جب ریاست کو علم ہوا ہے تو اب سختی کی جا رہی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ کسی ایک چھوٹے بچے کو اگر آج آپ پوچھیں گے نا کہ عمران خان کی ملاقات کس طرح سے کرائی جاتی ہے تو ازبر ہے اس کو بھی کہ عمران خان کی ملاقات چاہے ان کے وکلاء سے کرائی جائے، چاہے ان کے سیاسی ٹیم سے کرائی جائے، یا عمران خان صاحب کے اہل خانہ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ پوری ٹیپ ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ ملاقات پہلے دن سے اب تک ٹیپ ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب جب ملاقات کرتے ہیں، خاص طور پہ ان کی جب ہمشیرہ ان سے ملاقات کرتی ہیں تینوں یا دونوں، تو ایسی صورت میں علیمہ خان صاحبہ کئی دفعہ یہ بات کر چکی ہیں کہ وہاں پر پولیس اہلکار موجود ہوتے ہیں، اور ہم تو بات کر لیتے ہیں مگر عمران خان صاحب جب کوئی بات کرنے لگتے ہیں تو خان صاحب کو ٹوک دیا جاتا ہے، کہہ دیا جاتا ہے کہ بس ملاقات کا وقت ختم ہو گیا، خان صاحب کی کوئی بات باہر آنے نہیں دی جاتی۔ جب پوری ٹیپنگ ہوتی ہے تو اتنے لمبے عرصے کے بعد یہ کیسے پتہ چلا کہ جو بھی بیانیہ باہر چھپ رہا ہے وہ علیمہ خان صاحبہ چھپا رہی ہیں؟ پاکستان سے ایک چیز ہو رہی ہے اور کسی کو نہیں پتہ، لیکن اب اچانک یاد آیا کہ علیمہ خان صاحبہ کرائی جا رہی ہیں، اور جو کچھ بھی بیانیہ پاکستان کے خلاف بن رہا ہے یا بیانیہ چھپتا ہے آرٹیکلز میں،
وہ خان صاحب کراتے ہیں. بیسکلی انٹرنیشنلی بھی پاکستان تحریک انصاف بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اور ٹیپنگ کے بعد بھی یہ سارا ڈیٹا باہر آ جانا، علیمہ خان صاحبہ کو اتنی اجازت مل جانا، تو میرا خیال ہے کہ یہ بالکل غلط ہے. یہ وہ افسانوی باتیں ہیں جن کے اوپر اب آج کے دور میں تو ایٹ لیسٹ نوجوان اور بوڑھے سمجھدار باشعور لوگ تو الگ ہیں، مگر جو آج کے دور میں یہ جو بچہ ہے جو سیاست کی باریکیوں کو دیکھنے لگ گیا ہے، جس کو 45 اور 47 کا فرق پتہ چل گیا ہے، وہ آج ان افسانوی باتوں کے اوپر بالکل بھی بلیو نہیں کرے گا. اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی ٹوٹ گئی ہے، پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے، پی ٹی آئی اپنے مطالبات سے ہٹ گئی ہے، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ گزشتہ روز جب عالیہ حمزہ کی گرفتاری ہوئی ہے تو وہاں پر پولیس اہلکاروں کے سامنے ایک جتھے تھے، جمع غفیر تھا عوام کا، جو چاہتے تھے عالیہ حمزہ کو گرفتار نہ کیا جائے. اور کل اگر عالیہ حمزہ سمجھداری کا ثبوت نہ دیتی، ورکر کو نہ سہلاتی، ان کو نہ سائیڈ پہ کرتی، تو پولیس اہلکاروں کے لیے قطعی طور پہ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ عالیہ حمزہ کی گرفتاری کر لیتے. پی ٹی آئی کا ورکر آج بھی کھڑا ہے، اور وہ اپنی قیادت کے ساتھ اور عمران خان کے کھلاڑیوں کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وکلا کے ذریعے پارٹی ہائی جیک کر لی جائے گی یا پی ٹی آئی پاکستان کا کوئی ایک فارمولا کامیاب ہو جائے گا، وہ ایسے نہیں ہو پائے گا، کیونکہ عمران خان پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی عمران خان ہے. درمیان میں جو آج کل لیڈ کرنے والے لوگ ہیں، ان کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ یہ عمران خان کے کھلاڑی ہیں. اگر یہ عمران خان سے دوری اختیار کریں گے تو ان کا مستقبل کچھ بھی نہیں ہے. یاد رکھیں، صرف عمران خان پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی کا ورکر عمران خان کے ساتھ ہے. اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.